جو اس یاد میں مر جائے کہ مجھے حضرت کا دیدار کرنا تھا اور وہ دنیا سے چلا جائے، دیدار کیے بغیر چلا جائے، تو وہ محشر میں جب اٹھایا جائے گا تو اس کو لکھا ہوا ملے گا کہ اس نے ہمارے مہدی کو دیکھا ہے۔ الاعمال بالنیات تو آپ نے حدیث سنی ہے، نیتوں کا دار و مدار، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو اگر میں نے اور آپ نے یہ نیت کر لی کہ مجھے حضرت کی زیارت ہو جائے، اور نیت، بڑے معاملات میرے خراب ہیں، میں اپنے پر رکھ کے بات کر رہا ہوں۔ نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو 50 نیتوں کے ساتھ، جی حج کرنے جا رہے ہیں تو 50 نیتوں کے ساتھ، لیکن امام کے دیدار کی نیت میں کھوٹ نہیں ہے۔ یہ نیت بڑی سچی نیت ہے۔ 70 سالہ ایک خاتون، جو روایت سنانے جا رہا ہوں، وہ شیخ صدوق نے اکمال النعمہ و اتمام الحکمہ، اکمال الدین و اتمام النعمہ میں شیخ صدوق نے اس روایت کو لکھا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے علماء میں شیخ صدوق انتہائی سخت اور مشکل مزاج عالم دین تھے۔ حدیث کو ایسے وہ لیتے ہی نہیں تھے، وہ حدیث ہی وہ لیتے تھے کہ جس کے اندر تمام تر تقاضے اس کی سند کے پورے ہوں، اور بہت سخت مزاج ہمارے عالم، یعنی آج کے حساب سے سخت مزاج کہا جائے گا، اس زمانے میں شاید ایسا نہ سوچا گیا ہو۔ انہوں نے اس روایت کو لکھا ہے۔ ایک 70 سالہ خاتون، وہ کہتی ہے کہ میں اپنے گھر سے نکلی کہ میں علی کا دیدار کروں، کہ اچانک جب میں کوچے سے گزرنے لگی تو میں نے دیکھا کہ علی کے ہاتھ میں ایک عصا ہے، اور وہ بہت تیز قدم، معمول سے ہٹ کر قدم اٹھا رہے ہیں اور بازار کی طرف جا رہے ہیں، اور حضرت کے ساتھ کچھ لوگ بھی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ علی ایسے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا یہ بازار میں مچھلی فروشوں میں، مچھلی بیچنے والوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سمندری کیڑے مکوڑے، سمندری سانپ، سمندری مخلوقات کو مچھلی کے ساتھ بیچنا شروع کر دیا ہے، جن کا کھانا حرام ہے، اور علی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے ہوتے ہوئے حرام ہو نہیں سکتا۔ تو علی انہیں تنبیہ کرنے جا رہے ہیں۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ میں بھی کچھ فاصلے سے اس مجمع کے ساتھ ساتھ چلتی رہی، اور میں نے دیکھا کہ علی مچھلی بیچنے والوں کے، اور انہیں جب پتا چلا کہ علی آ رہے ہیں تو وہ چھوڑ کے بھاگے اور مولا کے عذاب سے بچے۔ وہ کہتی ہے پھر علی وہاں سے لوٹے اور اپنی مسجد میں جا کر ایسی جگہ پر بیٹھے کہ جہاں بیٹھنا خود علامت تھی کہ علی اب سوال کے جواب دیں گے۔ مولا کی علامتیں تھیں کہ اگر یہاں بیٹھیں گے تو علی مخصوص لوگوں سے جو وفد آئے ہوئے ہیں ان سے ملیں گے، یہاں بیٹھیں گے تو ایک جگہ تھی جہاں سوالات کے جوابات مولا دیتے تھے، خاص جگہ پر بیٹھتے تھے، تو سب کو پتا ہوتا تھا کہ یہاں علی بیٹھیں گے تو گویا علی آج سوال کے جواب دیں گے۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ جب علی وہاں بیٹھ گئے کہ جہاں بیٹھنے کی وہ جگہ تھی جہاں علی کو سوالات کے جوابات دینے تھے، تو مجھے تسلی ہوئی کہ میں تو کچھ ویسے ہی پوچھنے آئی تھی۔ تو جیسے ہی میں نے آواز دے کر کہا یا امیر المومنین، امام کی علامت بتائیں، امام کو کیسے پہچانوں کہ امام ہے، کیا نشانی ہے امام کی کہ یہ امام ہے؟ کہتی ہے کہ میرا سوال ابھی مکمل ہوا تھا کہ علی نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا ایک پتھر کی طرف، اور اشارہ کر کے کہا وہ پتھر اٹھا کے لاؤ۔ میں گئی اور جا کر وہ پتھر اٹھا کے لائی۔ اس خاتون کا نام لکھا ہے حبابہ والبیہ، یہ بچے جا کے سرچ کر لیں، آج بہت آسان ہے۔ آپ آج ہم سے عربی عبارت، نام، یہ چیز پوچھ لیا کریں، سرچنگ تو آپ کے موبائلوں میں ہے، جو آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ حبابہ والبیہ کہتی ہے کہ میں گئی اور میں وہ پتھر اٹھا کے لائی، نسبتاً ایک بڑا پتھر تھا، میں وہ پتھر اٹھا کے لائی۔ جیسے میں نے علی کے قریب لے جا کر اسے رکھنا چاہا تو علی نے اپنی انگوٹھی اتاری اور اس پہ جو لگائی تو اس پہ نشان چھپ گیا۔ فرمان لگے جو بھی پتھر پہ نشان لگا دے وہ تمہارا امام۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آلہ۔ کہتی ہے وہ پتھر میں نے اٹھایا اور اپنے ساتھ گھر لے گئی۔ کچھ مدت کے بعد اسی جگہ میں نے حسن مجتبیٰ کو بیٹھے دیکھا۔ میرے سامان میں، میری ٹوکری میں وہ پتھر موجود تھا۔ وہ پتھر لے کر میں قریب جانا چاہتی تھی، ابھی میں حسن مجتبیٰ کے قریب نہیں پہنچی تھی کہ انہوں نے دور سے مجھے دیکھ کر کہا وہ پتھر لاؤ، ہم بھی نشان لگائیں گے۔ اور حسن مجتبیٰ نے بھی اس پتھر پہ نشان لگایا۔
کہتی ہے کہ میں نے کچھ مدت کے بعد اسی جگہ حسین مولا کو بیٹھے دیکھا، اور میں مجمع میں تھی کہ ایک مرتبہ خواتین کا بیٹھنے کی جگہ تھی، میں اس خواتین کے مجمع میں تھی کہ ایک مرتبہ حسین شہید کربلا حسین مولا نے آواز دے کر کہا اس مجمع میں عورتوں میں کوئی ہے جو پتھر پہ نشان لگوائے؟ میں کھڑی ہوئی اور میں نے جا کے وہ پتھر حضرت کے سامنے رکھا. حضرت نے بھی اپنے بابا اور اپنے بھائی کی طرح اپنی انگوٹھی اتاری اور اس پتھر پہ نشان لگا دیا. کہتی ہے میں زین العابدین کی خدمت میں پہنچی جب میری عمر 113 سال تھی، اور ہانپتی کانپتی اور ہاتھوں میں راشا تھا اور بڑھاپا طاری تھا، اور میں اس کیفیت میں جب پہنچی زین العابدین کی خدمت میں تو میں نے جب حضرت سے کہنا چاہا تو انہوں نے کہا کہ وہ پتھر ہمیں بھی دو، میں اپنی آنکھوں سے اپنے جد کے مہور کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. اور زین العابدین نے بھی اس پہ نشان لگا دیا. تو میں نے کہا مولا میں نے چار اماموں کی امامت دیکھ لی اور اب اتنی بوڑھی ہو گئی ہوں کہ شاید کسی دن دنیا سے چلی جاؤں. ابھی میں نے اتنا کہا تھا کہ ایک مرتبہ زین العابدین نے میرے سر کی طرف ایسے اشارہ کر کے پیر تک اپنی انگلی سے نشان کھینچا. میں 18 سال. صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کہتی ہے کہ میں ایک جوان عورت، ایک 18 سالہ جوان عورت کی طرح میرا بدن ہو گیا، میں پلٹ آئی میری جوانی. میرے بچوں جوانوں توجہ ہے، میرے ساتھ ہو. حضرت یوسف نے زلیخا کی جوانی پلٹائی تھی. ہم 12 یوسفوں کو مانتے ہیں. جو چاہتا ہے اپنی جوانی پلٹائے. ایک مرتبہ میرے مولا نے اشارہ کیا، اس کی جوانی پلٹ گئی. وہ کہتی ہے میں محمد باقر کی خدمت میں پہنچی، میں جعفر صادق کی خدمت پہنچی، میں نے موسیٰ کاظم سے مہر لگوائی، میں علی رضا کی خدمت میں پہنچی. مولا علی سے امام رضا تک 250 سال تک یہ خاتون مہر لگواتی رہی، اور ہر امام کے پاس جاتی تھی اور امام مہر لگا کے کہتے تھے کہ یہ نشانی ہے جو ہمارے جد نے بتائی، جو پتھر پہ نشان لگا دے. جی قدم گاہ والوں کو تو پریشانی کی بات نہیں ہے نا. میری بات بلندر صلوات. بھائی حیدرآباد والوں کو تو میری بات زیادہ سمجھ میں آ رہی ہوگی، یہ اکثر جا کر مولا کے قدموں کو دیکھ کر آتے ہیں. آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں اور آپ سن رہے ہیں. مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ یا علی آپ بتائیں کہ نبی کیسے تھے. بھائی سننے دیجئے لوگوں سے. بہت سے لوگ بتاتے ہیں نبی کیسے تھے، بہت سے لوگ بتاتے ہیں جی جی، مگر ہم تو علی مولا سے سننا چاہتے ہیں. جی نبی کیسے تھے یہ کون بتائے گا؟ میں مثال دے رہا ہوں اپنے بچوں کے لیے. فرض کیجئے ہمارے ایک بڑے شہر کے بڑے شاہراہ پر، بڑے چوک پر 2 بڑی گاڑیوں میں تصادم ایکسیڈنٹ ہو جائے، اور اللہ سب کو محفوظ رکھے، ایک مثال ہے. اور اس ٹکراؤ سے جو آواز ایجاد ہو تو لوگ حادثے کی جگہ کو دیکھنے کے لیے نکلیں، گھروں سے نکلیں، اپنی دکانوں سے نکلیں. اب جو موقع پر موجود تھا اس کا بیان کچھ اور ہوگا، جو 2 گھنٹے بعد آیا اس کا بیان کچھ اور ہوگا، جو 6 گھنٹے بعد آیا اس کا بیان کچھ اور ہوگا، اور جو گاڑیوں کے ہٹ جانے کے بعد آئے گا اس کا بیان کچھ اور ہوگا، اور جو زخمیوں اور مرنے والوں کو لے جانے کے بعد آئے گا اس کا بیان کچھ اور ہوگا. حادثہ ایک ہی ہوگا، بیان مختلف ہوگا. اب عزیزان گرامی، کوئی نبی کے 2 سال کا ساتھی ہے، کوئی نبی کے 4 سال کا ساتھی ہے، کوئی نبی کے 10 سال کا ساتھی ہے. ہمیں تو نبی اس سے پوچھ رہے ہیں جو نبی کی گود میں آیا ہو، اور وہ بتائے گا کہ نبی کیسے تھے جو چھوڑ کر نہ گیا ہو جب تک غسل و کفن نہ دے دیا ہو. وہ علی بتائیں گے نا کہ نبی کیسے تھے.